السلام علیکم، کیسے ہیں فرینڈز آپ؟ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم رضا سلیمی اپنے پروگرام حرف تمنا کے ساتھ۔ تو دوستو، لاسٹ ویڈیو جو تھی ہم نے مغلیہ سلطنت کی پارٹ جو فرسٹ تھا وہ اپلوڈ کیا تھا۔ تو جو بات ہم نے یہاں ختم کی تھی وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ معروف زمانہ سیاح ابن بطوطہ ازبک خان کے دور میں قطب شمالی کے کناروں تک گیا تھا، اور وہاں سے آگے تاریکی کا سفر ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، لہٰذا وہ کاشگر کے راستے واپس ہندوستان آ گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بغداد کا فال ہوا، سقوط بغداد ہوا، تو اس وقت وہاں پر ناصر الدین محمود کی حکومت تھی، اور ناصر الدین محمود جو تھے وہ بڑے درویش صفت آدمی تھے، بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور اپنے روزگار کے لیے وہ قرآن پاک کی کتابت کر لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ مغلوں کے جو حملے تھے یہ مسلسل ہو رہے تھے، تو اس میں جو اس کا چیف آف آرمی سٹاف تھا وہ غیاث الدین بلبن تھا۔ ناصر الدین محمود کے دور میں چیف آف آرمی سٹاف جو تھے ان کے تھے وہ غیاث الدین بلبن تھے، اور بلبن نے یہ پنجاب کے علاقے جسے اب اٹک کہتے ہیں یہاں پر قلعے تعمیر کروائے تاکہ حملہ آور ادھر نہ آ سکیں۔ تو ناصر الدین محمود کے بعد وہاں پر یہ ہوا کہ بلبن برسر اقتدار آ گیا۔ تو اس وقت سقوط بغداد کے بارے میں بتا رہا تھا، وہاں پر خاندان غلامہ کی حکومت تھی۔ تو بلبن جب برسر اقتدار آیا تو یہ تین بزرگ جو ہیں، جب بڑے معروف بزرگ ہیں بر صغیر کے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حمید ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگ غیاث الدین بلبن کے ہم عصر ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی غیاث الدین بلبن کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ تو یہ تینوں ہی بزرگ غیاث الدین بلبن کے ہم عصر بھی تھے، اور اسی کے دور میں انہوں نے وفات پائی۔ تو غیاث الدین بلبن کے بعد اس کا جو چیف تھا آرمی کا جلال الدین، اس نے یہ کیا کہ غیاث الدین بلبن کے پوتے کیقباد کا سر قلم کیا اور زمام اقتدار سنبھال لی، اور اس کے ساتھ پھر یوں ہوا کہ جلال الدین کے بھتیجے علاؤالدین خلجی نے اپنے چاچا کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود برسر اقتدار آ گیا، اور علاؤالدین خلجی کی ڈیتھ بھی اس کے اپنے ہی وزیر ملک کفور کے ہاتھوں ہوئی کہ اس نے زہر دے کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ حکومت چلتی چلتی غیاث الدین تغلق کے پاس آ گئی، تغلق خاندان میں یہ حکومت آئی۔ تو غیاث الدین تغلق 1324 میں بنگال کے اندر جو بغاوت ہوئی تھی اس کو دبانے کے بعد واپس آ رہا تھا، اور اس کے دل میں اس بات کا بڑا خوف تھا کہ نظام الدین جو ہیں ان کا اثر و رسوخ بہت بڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلواؤں تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ تو یہ بات نظام الدین اولیاء کے مریدوں نے بھی ان تک پہنچا دی تھی کہ غیاث الدین تغلق جو ہے وہ یہ اس طرح کی اس کی جو ہے وہ چاہ رہا ہے۔ تو اس وقت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی معروف بات کی تھی، وہ جو چار الفاظ پر وہ بات مشتمل ہے پرشین میں۔ تو انہوں نے ایک فقرہ بولا تھا کہ ہنوز دہلی دورست، مطلب یہ تھا کہ غیاث الدین تغلق یہ چاہ رہا تھا کہ میں دہلی پہنچ کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلواؤں۔ جب وہ بنگال سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں جس مکان میں اس نے قیام کیا وہ مکان گر گیا، اور غیاث الدین تغلق اس مکان کے ملبے کے نیچے آ کر مر گیا۔
تو مطلب یہ کہ وہ نظام الدین اولیاء تک وہاں پر نہیں پہنچ سکا، تو وہ بات انہوں نے نظام الدین اولیاء نے بات فرمائی تھی کہ ہنوز دہلی دورست، کہ ابھی دہلی بہت دور ہے۔ تو اس کے بعد چلتے چلتے 1398 میں امیر تیمور، جسے فاتح اعظم بھی کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں تغلق خاندان کے اقتدار کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ امیر تیمور شیراز میں بڑے فاتحانہ انداز میں داخل ہوا، ڈول بجائے گئے، ڈول پیٹے گئے، تو پبلک کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی، غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور اس سے غلط فہمی کی بنا پر مقامی لوگوں نے امیر تیمور کے لشکریوں کو جان سے مارنا شروع کر دیا، اور اس غلط فہمی کی بنا پر 3000 تاتاری قتل ہو گئے۔ جب امیر تیمور کو پتہ چلا تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ قتل عام شروع کر دیا جائے۔ تو اس وقت اس قتل عام میں مقامی لوگ جو تھے تقریباً 70,000 کے قریب قتل ہوئے، اور امیر تیمور نے ان کی کھوپڑیوں کو اکٹھا کر کے مینار کی تعمیر کی تاکہ دیکھنے والے عبرت پکڑ سکیں۔ تو اس وقت ایک بڑا معروف یہ امیر تیمور کا واقعہ یہ پیش آیا کہ امیر تیمور نے شیراز میں داخل ہوتے ہوئے اس وقت کے معروف شاعر حافظ شیرازی کو بلوایا، اور حافظ شیرازی کے سامنے اس کا یہ شعر پڑھ کر اسے کہا، شعر یہ تھا کہ اگر آن ترک شیرازی دستار دل مارا، بخال ہند بخشم سمرقند و بخارا۔ کہ امیر تیمور کہنے لگا، حافظ صاحب میں نے اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی محنت اور قتل و غارت کے بعد سمرقند اور بخارا کو فتح کیا ہے، اور آپ اپنے محبوب کے جو سیاہ تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کو قربان کر رہے ہیں۔ تو حافظ شیرازی نے جو برجستہ جواب دیا وہ بھی کمال کا تھا، انہوں نے کہا کہ ان ہی فضول خرچیوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ تو بہرحال امیر تیمور حافظ شیرازی کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، اور اس کو بہت سارے انعام و کرام دے کر الوداع کیا۔ تو امیر تیمور عقیدے کے لحاظ سے کہ پکا مسلمان تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، مساجد کا اور مدارس کا وہ سرپرست بھی تھا، اور علماء کی اور اہل علم کی بہت قدر کرتا تھا۔ امیر تیمور کا مقبرہ جو ہے وہ سمرقند میں ہے، اور اس کی قبر کا جو پورا تعویذ ہے وہ یقوت سیاہ کا بنا ہوا ہے۔